نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات اور تجربات سے گزرتے رہتے ہیں۔ انسان کی عادت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے اچھائی اور بھلائی چاہتا ہے، وہ کسی مشکل میں پڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ انسان کو آزمانے کے لیے اسے اچھے برے حالات سے گزارا جائے، تبھی انسان کی اصل سامنے آتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں ایک بہت اہم قاعدہ دیا گیا ہے، ایک بہت اچھا اصول دیا گیا ہے کہ جب حالات اچھے نہ ہوں، ناخوشگوار ہوں یا کوئی چیز ناپسند ہو تو انسان دل برداشتہ نہ ہو، صبر و تحمل سے کام لے اور اس کے اندر خیر کو تلاش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس سے تم محبت رکھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان صرف ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور ظاہر پرست ہونے کی وجہ سے یا ظاہر پسند ہونے کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کا وہ پہلو جو کسی اعتبار سے اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، پرکشش ہو، وہ اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ راستہ جو مشکل ہو یا جو اس کے دل کو نہ بھاتا ہو اس سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، وہ ہر حال میں بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، لہذا جس بھی طرح کے حالات تم پر ہوں ان میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اس کے خیر کے پہلو پر نظر رکھو۔ مثلاً یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب جہاد فرض کیا گیا مدینہ میں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس بات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایکچوئل حکم جب آیا، اصل حکم جب ان کے لیے آیا اور انہیں معلوم ہوا کہ اب انہیں اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو اس پر انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر ایک دل تنگ ہونے کی کیفیت پیدا ہوئی، جو کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ یہ موقع جو تمہیں پسند نہیں آ رہا یا یہ حکم جس پر تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم چاہتے ہو تو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے، زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ انسان دن رات کسی نہ کسی شکل میں اس کیفیت سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان اس حقیقت کو نہ سمجھے تو بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتی، اور صرف تکلیف دہ چیزیں یا ناپسندیدہ حال یا ناپسندیدہ واقعات جو ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اس کی سوچ، عقل، ہر چیز کو مغلوب کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یوں انسان ایک مثبت انسان بننے کی بجائے ایک منفی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور زندگی میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اس قاعدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا یہاں پر فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں بھلائی رکھی۔ مثلا آپ سوچیے کہ کون کون سی چیزیں آپ کو پسند نہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کو پسند نہ ہوں، یا کچھ پسندیدہ لوگوں کی کچھ عادات آپ کو پسند نہ ہوں، ان کے رویے اور معاملات آپ کو اچھے نہ لگتے ہوں، اپنے بچوں کے اندر کچھ عادتیں آپ کو پسند نہ ہوں،
اسی طرح جہاں آپ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کام کے اندر کچھ چیزیں آپ کو پسند نہ ہوں، لیکن اگر انسان صرف اسی چیز پر نظر رکھتا ہے کہ اسے کیا پسند نہیں، تو پھر انسان باقی ملنے والی نعمت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو اس کے اندر سے شکر گزاری کا جذبہ چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی زندگی کو مزریبل بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر انسان عمل کرے تو وہ تمام چیزیں جن سے انسان نفرت کرتا ہے یا جو اس کو پسند نہیں، ان پر صبر سے کام لیتے ہوئے ان کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ایک چیز تمہیں پسند نہیں اور وہی تمہارے لیے اچھی۔ مثلا کڑوی دوا کس کو پسند ہوتی؟ آپریشن کے پروسیجر سے گزرنا، یعنی سرجری کے پروسیجر سے گزرنا کس کو پسند ہو سکتا ہے؟ اسی طرح گرمی کا موسم، سخت دھوپ کس کو پسند ہو سکتی؟ یا اسی طرح کچھ اور واقعات اور حالات جو زندگی میں پیش آتے ہیں وہ سخت ناپسند ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یتیم ہو گیا، کسی شخص کی بیوی یا کوئی شوہر فوت ہو گیا، اب یہ ایسی کیفیت ہے، یا کسی کا کوئی اکلوتا بچہ یا بہت عرصہ دعائیں کرنے کے بعد ملنے والا بچہ فوت ہو گیا۔ سارے حادثات انسانوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور انسان اس وقت مزریبل ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بہت زیادتی کر دی گئی، یا میرے حق میں اللہ کا فیصلہ عدل و انصاف کا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان صرف سامنے نظر آنے والی مشکل کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس مشکل کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے سے وہ غافل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں، زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، گھر تو وہاں ہے۔ اس لیے اگر انسان اس کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے تو مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ انسان سے اس کی کوئی پسندیدہ چیز لے لی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر لکھ لیتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کی بینائی چلی گئی تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا اور اس نے اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، ناراض نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں جس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات انسان کو بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تو ہم اپنی ان چیزوں کی بھی لسٹ بنا لیں کہ ہمیں کن کن چیزوں سے محبت۔ بعض اوقات مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے کھیتوں سے محبت ہو سکتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں جو انسانوں کی کمزوریاں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر ان کو اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی محبت انسان کو بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کو پا کر خوش ہوتا ہے، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا اور ان کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال کا ملنا یا کسی خاص ماڈل کی گاڑی کا ملنا یا کسی خاص نوکری کا مل جانا یا کسی خاص مرتبے اور مقام کا مل جانا اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز سے محبت کر رہے ہو اور تم اسے اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہے، برا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ انسان کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا ہو، تقدیر پر راضی ہونے والا ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک حقیقی خوشی پا نہیں سکتا، اس کو حقیقی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کرے، خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کو ایسی بیوی ملی کہ جو بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں یا اس کے دل کو نہیں بھاتی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان سے کراہت رکھتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز سے کراہت رکھو، تمہیں پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھ دے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور ایسی خوبیاں ہوں کہ جو تمہیں اس دنیا اور آخرت میں بہت سی بھلائیاں ملنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اسی طرح بعض اوقات کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بچہ دے سکتا ہے کہ جو اسپیشل چائلڈ ہو، جو محتاج ہو، صحت مند نہ ہو، یعنی بیمار بچہ ہو، تو اس پر انسان زندگی بھر کڑتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو بظاہر وہ چیز سخت ناگوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسی میں اس کے لیے بہت بڑی بھلائی اور خیر بھی رکھے گا. اور ایک خیر تو سمجھ میں آتا ہی ہے کہ وہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس کے لیے آخرت میں اجر ہی اجر ہوگا. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سے واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جن کا آغاز بہت تکلیف دہ تھا لیکن انجام بہت ہی بہترین تھا. مثلا موسیٰ کا واقعہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں. ایک ماں کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو، یعنی نیو بورن بیبی کو اپنے سے الگ کرے. صرف الگ کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، کہاں یہ کہ اسے الگ کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے دوسرے کنارے پر اس کا دشمن موجود ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دل کی مرضی کے خلاف نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم مانا. اور اللہ کا حکم ماننے میں ان کے لیے کتنی خیر و بھلائی تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس قربانی کو کس طرح قبول فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر ایک بہترین جگہ دی، وہاں ان کی ماں کو بھی واپس ان سے ملا دیا. اور پھر کس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سارے ماحول کو سمجھتے ہیں اور اگلی زندگی میں کس طرح اس جگہ پر واپس جا کر دعوت کا کام کرتے ہیں. یہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام کرانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ساری راہیں ہموار کر دی گئیں. پھر ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ان کو کنویں میں پھینک دیا اور انہیں ان کے والد سے جدا کر دیا گیا. وہ والد جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کی جدائی پر بہت بےتاب بھی تھے. تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس سارے عرصے میں جو باپ کی جدائی میں گزرا، اس میں وہ کس قسم کی تعلیم اور تربیت پاتے ہیں کہ پھر دنیا میں بھی کامیابی کے اعلیٰ منازل کو پہنچتے ہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں انسان بسا اوقات بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. لوگ اس پر ترس کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بدقسمت انسان ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بظاہر اس بدقسمتی کے اندر بہت بڑی خوش قسمتی پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جس سے انسان ناواقف ہوتا ہے. زندگی میں انسان کا واسطہ کسی کے ساتھ بھی ہو، اپنے تعلق میں کوئی چیز پسند نہ ہو، گھر کے اندر کوئی چیز پسند نہ ہو، جاب کے اندر کوئی چیز پسند نہ ہو، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی چیز آپ کو سخت ناگوار گزرتی ہو، خود اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے حالات کے معاملے میں اگر آپ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، بے چارگی کا شکار رہتے ہیں، تو اس پر آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو اس سچویشن میں رکھا ہے.